رمضان المبارک دی آمد ہے اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور عظمت دی بات ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں ایک دفعہ پھر ماہ مقدس رمضان المبارک اس دی آمد اور اس دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنے ہی مسلمان پچھلے رمضان تو اس رمضان دے درمیان اس دار فانی نو چھوڑ کے چلے گئے، اور آن والا رمضان بھی نئی علم کی کس نو نصیب ہوئے گا اور کس نو نہیں ہوئے گا۔ سب تو بڑی یہی دعا ہے کہ اللہ سانو سبنا نو اتنی مہلت ضرور نصیب فرما کہ اسی اس ماہ مقدس دے روزے رکھ سکیے اور اس عظیم مہینے دیا برکتاں، فضیلتاں اور سعادتاں حاصل کر سکیے۔ رمضان المبارک دے نال قرآن مجید دا ایک خاص تعلق ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں اس سب کتاباں دے واسطے رمضان المبارک دے مہینے دا انتخاب فرمایا۔ تورات، انجیل، زبور اور بالآخر آخری کتاب قرآن مجید بھی ایسے مقدس اور متأخر مہینے سے نازل ہوئی۔ اس واسطے رمضان المبارک عام مہینیاں دی بنسبت ممتاز ہون دی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات دا قرآن اس ماہ مقدس سے نازل ہوا، اور حضرات رمضان المبارک دا ایک بہت بڑا تحفہ امت مسلمہ دے واسطے وہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح جسم خوراک تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح روح بھی قرآن مجید تو بغیر زندہ نہیں۔ جسم دے واسطے خوراک جس طرح ضروری ہے، اسی طرح روح دے واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن ضروری ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی سستی ہے کہ اسی اپنی اولاد نو، اپنی نسلاں نو یہ بات سمجھا نہیں سکے کہ قرآن مجید تہاڈی ایمان واسطے، تہاڈی روح واسطے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنی تہاڈے جسم واسطے خوراک ضروری ہے۔ بچہ بغیر کچھ کھادے پیتے سو جائے، والدین انہوں ستے نو اٹھا کے کھلان گے، میرے بیٹے نو رات بھوک نہ لگ جائے، کمزور نہ ہو جائے، مگر کوئی اس بات دی فکر نہیں کرتا کہ بچہ بغیر نماز پڑھن تو سو گیا، بغیر اذکار تو سو گیا، بغیر قرآن پڑھن تو سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نے تے سیدہ میمونہ دے عزیز عبداللہ بن عباس انہاں دی خالہ لگ دیا نے، فرماتے نے اکثر میں خالہ دے گھر چلے جاندے اور اتنے آرام کردہ سو جاندہ۔ ایک دن میں لیٹے ایسی محبوب تشریف لے آئے تے آپ نے پوچھا میمونہ اے جڑا بچہ عبداللہ بن عباس ستا ہے انہیں عشاء دی نماز پڑھی ہے؟ تو میں کہا جی محبوب پیغمبر پڑھ کے ستا ہے۔ اما جی فرما دیا نے محبوب دے پوچھن دا انداز ایسی کہ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی انہوں اٹھاؤ، پہلے نماز پڑھاؤ پھر انہوں سون دینا۔ میرے محترم بھائیو، بچیاں دے اندر نوجواناں دے اندر او ذوق، شوق، او ایک لگن، او ایک محبت اور پیار جو قرآن نال ہونا چاہیے سی اج سانو نظر نہیں آ رہا، جن دی بہت بڑی وجہ ساری اپنی غیر توجہ اور ساڈا اپنا مسلمانوں نو اس طرف توجہ نہ دلانا۔ حالانکہ قرآن مجید امت مسلمہ واسطے کتنا انمول اور کتنا خاص تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے بہت ساریاں نعمتاں اور رحمتاں امت مسلمہ سے فرمائیاں،
انہاں دے اندر ایک بہت بڑا انعام خالق کائنات دا قرآن ہے. اور یہ قرآن کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے. غور کرنا ذرا, اللہ ذوالجلال نے اس دے اندر فائدے کتنے رکھے نے, اور امت مسلمہ دے واسطے مالک کائنات نے اس قرآن اندر اللہ اکبر کبیرہ دکھاں پریشانیاں اور مصیبتاں دا علاج کتنا بڑا رکھیا. کیونکہ خالق دی کتاب ہے, اور انسان جس نو اللہ نے پیدا کر کے اصول زندگی دے سکھلان واسطے کتاب نصیب فرمائی, قیامت دیا دیواراں تک اور مرن تک جڑا انسان اس کتاب دے اصولات تے عمل کرے گا انہوں کدے پریشانی نہیں ہوئے گی. معیشت دا مسئلہ, معاشرت دا مسئلہ, روحانی مسئلہ, جسمانی مسئلہ اور کائنات دے ہر فتنے دا تدارک مالک کائنات دی اس قرآن عظیم کتاب دے اندر موجود ہے. تسی حیران ہو گے کہ غیر مسلمہ نے اس مقدس کتاب تے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بڑی بڑی چیزاں تلاش کر لیا, اور ڈاکٹروں نے بڑی بڑی جدید چیزیں یہ تو حاصل کر لیا, مگر مسلمان اپنی اس کتاب تو دور نے. ایسے واسطے قوت موجود ہے, طاقت موجود ہے, ایٹم موجود ہے, اسلحہ موجود ہے, مگر مسلمان ہر جگہ تے ہر انسان دے سامنے بے بس ہے, ہاتھ پھیلایا ہے, رو رہا ہے, پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مالک کائنات دی اس قرآن دی عظیم کتاب دے او فائدے جڑے اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیب فرمائے, اور جڑا بھی اس قرآن میں سینے نہ لگائے گا وہ فائدے حاصل کر لے گا. ذرا غور کرنا اور توجہ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد. مالک کائنات نے فرمایا, قل اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو دسو, محبوب نبی جی انہاں لوگاں نو سمجھا دیو, قل هو للذین آمنوا هدى, مومنہ دے واسطے قرآن ہدایت دا راستہ, مومنہ دے واسطے قرآن رہنمائی دا راستہ, مومنہ دے واسطے قرآن خیر خائی دا راستہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہ لوگاں نو مصیبتاں چوں نکلن دا راستہ نہیں ملدا, مالک دا قرآن دسے گا. کرونا جیسی بیماریاں اور فتنیاں تو نکلن دا راستہ قرآن دسے گا. معیشت دیا تنگیاں چوں نکلن دا راستہ قرآن دسے گا. مالی بدحالی چوں نکلن دا راستہ قرآن دسے گا. فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. جڑا پورا قرآن دی پیروی کرے گا, مالک کائنات نے فرمایا گمراہ بھی نہیں ہوئے گا, بدبخت بھی نہیں ہوئے گا. پتہ چلیا لوگوں, ہدایت والی کتاب قرآن ہے, سیدھے راستے والی کتاب قرآن ہے. اپنی نماز دی ہر رکعت مالک کو جس بات دی دعا کر دیو, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے تے قائم رکھنا, اللہ سیدھے راستے تے گامزن رکھنا, اللہ سیدھے راستے دیا ہدایتہ نصیب فرمانا. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں, جس ہدایت میں منگ دے ہو, جس راستے میں منگ دے ہو, اور راستے دی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے تے میری پیاری کتاب قرآن. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. جڑا قرآن کو ہدایت پائے گا, اللہ فرماتے نے گمراہ بھی نہیں ہوئے گا, بدبخت بھی نہیں ہوئے گا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن تو علاوہ کتے ہدایت نہیں ملے گی. دنیا دے بڑے بڑے مذاہب اور دنیا دیا بڑیاں بڑیاں فقہ لکھی گئی, مگر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ جڑا بندہ ساری کتاب پڑھے گا وہ سیدھا جنت سے جائے گا. اگر یہ چیلنج ہے تو صرف مالک دے قرآن تے چیلنج ہے. وہ لوگوں جڑا قرآن پڑھے گا وہ سیدھا رستے تے چلا جائے.
حضرت عمر نے قرآن سنیا، ہدایت آ گئی۔ عثمان بن مظعون نے قرآن دی ایک آیت سنی، ہدایت آ گئی۔ اور تہامہ کے اندر نبی دے کولو جنات نے قرآن سنیا، ہدایت آ گئے۔ مسلمانوں، اگر ہدایت حاصل کرنی ہے اپنی زندگی قرآن نال جوڑ لو، جڑا قرآن نال جتنا زیادہ جڑ جائے گا اتنا زیادہ ہدایت یافتہ بنے۔ ہدایت کی کتاب قرآن، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، قرآن ہدایت دی کتاب ہے، گمراہی تو بچن واسطے قرآن لازم پکڑو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑی قوم پھر اس قرآن تو منہ پھیر لگے گی، قرآن تو دور ہو جائے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں لوگاں دی معیشت نو کمزور کر دیاں گے، کاروبار ٹھپ کر دیاں گے، بدحالی تنگ دستی انہاں تے نازل کر دیاں گے۔ آؤ غور کرنا ذرا۔ اج لوگ کہندے نے کرونا وائرس چائنا والوں آیا، کوئی کہندا ہے کرونا وائرس امریکہ چوں آیا، کوئی کہندا ہے کافراں دی سازش، کوئی کہندا ہے معیشت نو تباہ کرن دا انداز ہے۔ کسے بندے نے کوئی تجزیہ، کسے نے کوئی تجزیہ کیتا۔ خالق کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں ساریاں دا تجزیہ سن لیا، میرا بھی تجزیہ سنو دا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑیاں قوماں قرآن تو جنہ دور ہو جان گیا اُنہ زیادہ انہاں دی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تسی کہندے فلانے نے وائرس چھڈیا، فلانے نے چھڈیا، اصل مقصد معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے نے معیشت میں ادو تباہ کرنا جدو کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی گھرانہ، کوئی خاندان، کوئی برادری میرے قرآن تو جنی دور ہو جائے میں انہاں دی معیشت دا اونا زیادہ برا حال کر۔ آج دیکھ لو مسلمان دی زندگی چا قرآن کتنا دور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدو قرآن دور ہے پھر کسے تے ملامت نہ کر، اپنی معیشت تے تباہ ہونا ذمہ دار تو خود ہے، کیونکہ مالک دس رہا ہے جڑا میرے قرآن تو دوری حاصل کرے گا اندی معیشت اللہ تباہ کر کے رکھے۔ اور ہدایت کی کتاب قرآن ہدایت چاہتے ہو قرآن پڑھو گے، اللہ فرماتے نے ہر چیز دا راستہ قرآن دسے گا۔ بیماریاں چو نکلندا، مصیبتاں چو نکلندا، تنگیاں چو نکلندا، پریشانیاں چو نکلندا، دکھاں چو نکلندا، ہر مسئلے دا حل اگر چاہتے ہو تو آؤ میرا قرآن پڑھو۔ مالک دا قرآن کائنات دے مسلمانہ واسطے ہر مسئلے دا حل بیان کر۔ غور کرنا ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دکھی ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشانی دے اندر کہندا ہے میرے کاروبار نہیں چل دے، کہندا ہے میرے اولاد نہیں ملدی، کہندا ہے میرے رشتے نہیں ہوندے، کہندا ہے میں بڑا پریشان ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پڑھو قرآن۔ کائنات دے اندر اللہ پاک دا ایک نبی بڑیاں مصیبتاں چ پھس گیا، بڑیاں پریشانیاں تے دکھاں دے اندر آ گیا، مچھلی دے پیٹ اندر دکھاں غماں تے پریشانیاں نے گھیر لیا، کسے نو بلائے تے سنے گا نہیں، کوئی بندہ ویکھن والا نہیں، کوئی ہمدرد کول نہیں، کوئی رشتہ دار تے برادری والا موجود نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی دے پیٹ اندر پریشانیاں مصیبتاں دکھا دے اندر اللہ ذوالجلال دے پیغمبر یونس علیہ السلام نے پکاریا، اللہ فرمان دے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ فرمان دے اسی انج سونے تے مومنا مسلماناں نو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں چو انج نکال دینے جڑا بندہ میرا ذکر شروع کر دے کائنات دے سارے مواقع
انہوں بند دروازے نظر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سارے بند رستیاں چوں نکلن دا میں راستہ انج نکالاں گا جس طرح میں اپنے پیغمبر یوسف نو مچھلی دے پیٹ چوں نکالیا. اللہ اکبر کبیرہ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرما رہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اے میرا نبی تسبیح نہ پڑھدا، اے میرا نبی ذکر نہ کردا، اے میرا نبی اللہ اللہ نہ کردا، مینوں اے جملیاں نال نہ پکاردا، میں کدی بھی پیغمبر یونس نو مچھلی چ پیٹ چوں نہ کردا. قیامت دی دیواراں تک مچھلی دے پیٹ چ رہندا. مگر اس دعا دے اندر وزن ہی اینا ہے، اس دعا دے اندر لطف ہی اینا ہے، اس دعا دے اندر مزہ ہی اینا ہے، اس دعا دے اندر کھچ ہی اینی ہے کہ اگر کوئی مچھلی دے پیٹ دے اندھیریاں چ بھی مینوں پکارے میں انہوں بھی دکھاں چوں کر دیاں گا. مسلمان تیرے دکھ، تیرے غم، تیری پریشانی اس مصیبت دے اگے کی چیز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا تے سعد بن ابی وقاص آئے، کہنے لگے اللہ دے سونے نبی اے آیت یونس علیہ السلام دے بارے نہیں آئی؟ یا کوئی اور مسلمان بھی یہ تسبیح پڑھے، وظیفہ پڑھے تے اللہ دے نبی انہوں بھی فائدہ آئے گا؟ فرمایا اوے سعد تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ فرماتے نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اسی پیغمبر یونس دی دعا قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس دکھ چو نبی نو نکال دیتا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جڑا مومن پڑے گا میں رب انجی انہوں دکھا چو نکال دوں. قرآن تے دس رہے اور بڑی مصیبت پریشانی دے وقت اینا پیرے چلے آلیا تھاگیا نیلیا پیلیا اینا کل جان دی ضرورت نہیں. مالک دا قرآن دس رہا ہے تو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. لفظانوں بھی پورا پورا پڑھ بھی پیار نال، پڑھ بھی محبت نال تے ترجمے تے غور کریں گا. اکھا چو آنسو بعد چ نکلیں گے، میں تیرے غم اور دکھ ختم کرن دا فیصلہ پہلے کر. قرآن دکھاں دی نجات دی کتاب، قرآن ہدایت دی کتاب. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ بھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین دا ورد کردا ہے، پڑھدا رہندا ہے، پڑھن تو بعد پھر میرے کو دعا کرنی شروع کر دیندا. میرے سونے نبی نے لوگوں کو دس دیو جڑا بندہ اے وظیفہ پڑھ کے میرے کو منگدا ہے میں رب اون دی دعا نو کدے بھی رد نہیں کردا. اے برکت مالک دے ذکر اندر، خالق دے قرآن اندر، اللہ ذوالجلال دی یاد. سب تو پہلا فائدہ ہدایت ملے گی. قرآن پڑھو گے ہدایت ملے گی، قرآن پڑھو گے دکھ دور ہوں گے. آؤ تیسرا فائدہ کی میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اسی قرآن مومنہ دے واسطے ہدایت دا سر چشمہ بنایا، اسی قرآن مومنہ دے واسطے روحانی اور جسمانی شفا بنائی. جڑا بندہ قرآن پڑھے گا جسمانی دکھ بھی دور ہو جان گے، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جان گیا، روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جان گیا. میں نہیں کہہ رہا، میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. ابو سعید خدری کہندے اسی سفر اندر جا رہے سی، چلدیاں چلدیاں ایک بستی دے کول دی گزرے. اللہ اکبر کبیرہ، ساڈے نال صحابہ دا لشکر ہے، صحابہ دی جماعت ہے. اسی انہاں کافراں نوں کیا او بستی دے رہن والے ہو سانو ضرورت دے برتن ہی دے دیو، اسی کھانا کھانا چاہنے ہاں اور پین واسطے پانی دے دیو. انہاں بستی والے نے ساڈے جملے سنے، کہن لگے تسی مسلمان ہو اسی کافر ہاں، اسی اپنے برتن بھی تانوں نہیں دینے تے اپنا پین والا پانی بھی تانوں نہیں دینا. ساڈے والوں جواب ہے بھئی اسی کچھ نہیں دیاں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اسی بڑے پریشان ہوئے، یار انہوں نے ذرا لحاظ نہیں کیتا، ذرا شرم نہیں کیتی.
اللہ دا کرنا انج ہے کہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں دے سردار نو سپ لڑ گیا. انہاں بیچاریاں بتھیری کوشش کیتی دعا دارو کرن دی. ساڈا بھی پڑاؤ پہاڑی دے قریب سی, اسی بھی کچھ دیر اتنے رکنا سی. بالآخر انتظار کر کے ساڈے کول آئے, کہندے نے یار تواڈے اندر کوئی بندہ ہے جڑا دم کر سکتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہندے میں کہا جی میں دم کر لاں. اور شرعی دم کرنا جائز ہے, اے نجائز نہیں. سونے نبی نے بھی دم کیتا, جبریل نے پیارے پیغمبر نو دم کیتا. آپ اپنے بچے حسن حسین نو دم کرتے سی اور فرماندے سن اے جڑے جملے نے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے نظر بد دا دم نبی ابراہیم اپنے بچے اسماعیل اور اسحاق نو کردے سن, میں حسن اور حسین نو کی. پتہ نہیں کنے دسیا کہ اے دم دے منکر نے. دم کرواؤ شرعی دم. ابو سعید خدری کہندے نے میں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی, انہوں دم کیتا. تو میں آخیا گل سنو بھائی, اگر میرے دم نال ٹھیک ہو گیا تو اسی 30 لوگ 30 بکریاں لواں گے. سردار نے کہا جی ٹھیک ہو گیا تو 30 بکریاں دیاں گے. میں دم کیتا, ایک باری کیتا, دوسری باری کیتا, تیسری دفعہ کیتا. اللہ نے اس سردار نو ٹھیک کر دیتا. انہوں نے سانو 30 بکریاں انعام اندر دی. جدو 30 بکریاں لے کے آ گئے, اے مسلمان سن, اے مومن سن. صحابہ کہندے ہیں اسی نہیں کھاواں گے, پتہ نہیں دم دی چیز, دم دے پیسے والی چیز اور دم تے اجرت ملنے والی چیز پتہ نہیں کھانی جائز ہے کہ نہیں. اسی نہیں کھاواں گے جب تک تاجدار مدینہ کو پوچھ نہ لئیے. اتنے کھا کے کہندے نے مینوں کہڑا دسیا سی کسی, گناہ تیرے تے ہی ہوئے گا. یا سود دا کاروبار کر رہا ہے, اس مولوی نو پوچھ, اس مولوی نو پوچھ, اس مولوی نو پوچھ. 10 نے حرام کہہ دیتا, ایک نے حلال کہہ دیتا. کہنا مولوی صاحب تہاڈیاں گلاں بڑیاں چنگیاں, اے دل تے لگی ہے. تیرا 10 کروڑ جو ڈبدا تیرے دل تے لگنی سی. صحابی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آئے تے آپ نے پوچھا سارے کھا گئے جی, یہ کچھ رکھیا ہے؟ محبوب سارے ہی انج پیا ہے, کسی نے بھی نہیں ہاتھ لایا. فرمایا ہاں انج کرو بھئی انہوں ذبح کرو, سارے لشکر نو کھانا بھی کھلاؤ, تے جڑی باقی بکریاں ملن انہوں تقسیم کر لو. تے 30 بکریاں دے وچ حصہ میرا بھی رکھیا جے نال. پیارے نبی مسکرا پے. جی میں مذاکر بندہ کہندا نا مسئلہ میرے کو پوچھا جے ہے, مذاکر کہہ دے اچھا پھر میرا بھی حصہ رکھے. لینا مقصود تو نہیں ہوندا, ان دی دل لگی واسطے بات. محبوب نے فرمایا وچ حصہ میرا بھی رکھیا جے. صحیح بخاری چ الفاظ موجود نے, صحابی نے دم کر کے کافراں کولوں بکریاں لئیاں تے صحابی نو اللہ دے پیارے پیغمبر نے پوچھا ابو سعید اے دم تو کی کیتا سی؟ کہندا سونےو تسی دسیا نہیں سی, سورۃ فاتحہ جڑا 7 واری پڑھ کے دم کرے گا موت تو علاوہ ہر مرض دا علاج ہے. تے اللہ دے نبی تہاڈی حدیث تے یقین کر کے میں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی. فرمایا ابو سعید تو بالکل ٹھیک کی. 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرو, کوئی ضرورت نہیں انہوں لے جان دی, ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. جی ساڈے چ اثر نہیں, تسی پڑھ جاؤ. تو تسی حرام نہ کھاؤ, جھوٹ نہ بولو, چگلیاں نہ کرو, 2 نمبری نہ کرو, تیرے چ بھی اثر پیدا ہو جائے. اثر پیدا ہونا ہے روحانیت نال, اثر پیدا ہونا اللہ دے ذکر نال, اثر پیدا ہونا عبادت نال. جڑا بندہ جنہ نیک ہے ان دی زبان چ اُنہ زیادہ اثر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرنا ذرا, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اسی قرآن مومنہ دے واسطے شفا بنایا, قرآن مومنہ دے واسطے دکھاں دا علاج بنایا, قرآن مومنہ دے واسطے ہدایت دا سر چشمہ بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, ہے قرآن دے وچ منافع خدارا. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, ہے قرآن دے نال آیا بہارا. کلام خدا نے جنا سین لایا, نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا. اور میں قرآن دے ہے سپارے تو صدقے, میں قرآن دے ہے سپارے
اس پیارے تو صدقے جے تسی سارے قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے وچ خزانے ہزارہ مالک کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن دے اندر مالک نے ہر مرض دا ہر دکھ دا ہر بیماری دا ہر مشکل دا ہر پریشانی دا حل دس بڑی مشہور حدیث ہے او صدقہ فطر دی راکھی ابو ہریرہ بیٹھے سن تے 3 دن شیطان آیا چوری کرنے واسطے چوتھے دن انہیں کہا ابو ہریرہ چھڑ دے تینوں ایک گل دسنا پہلے دن دی ضرورت نہیں رات نو جاگن دی ضرورت نہیں بندے بٹھان دی ضرورت نہیں ابو ہریرہ سورت فاتحہ سورہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کر پھونک مار دیا کر آیت الکرسی پڑھ کے اینا سارے مال دے اوپر دم کر دیا کر کوئی بھی شیطان اس جگہ تے کس نہیں سکتا جتھے آیت الکرسی پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے دن بھی چھڑتا ہی دوجے دن بھی تیجے دن بھی اوہ آج پھر تو نہیں چھڑ آیا کہ اللہ دے نبیوں نے گل ہی ایک جی کی گل کی سی انہیں کیا میں تینوں ایک دم دسا گا اگر تم مینوں چھڑ دے تے انہیں مینوں کیا آیت الکرسی جڑا پڑھے اس جگہ شیطان نہیں آتا محبوب نے فرمایا ہے تے جھوٹا سی شیطان پر گل تینوں سچی دس گئی واقعی جتے آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ ایتھے ہی بس نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من سورۃ البقرہ جڑا بندہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھدا ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی ایتھوں لا کے آخر تک فرمایا فی لیلۃ کفتاہ اور رات نو پڑھن واسطے جڑا بندہ لیٹن لگیا اینو پڑھ لوے گا صبح تک اللہ فرما دے نے یہ 2 آیتاں پڑھن والا بندہ ان دی نگرانی ان دی سکورٹی ان دی حفاظت میں رب خود کر ایتھے کرونا وائرس کتنے آئے تو پڑھ کے تو دیکھ ذرا تو بھجنا ڈاکٹر تے ہسپتالاں وال کڑیاں تے دوائیاں وال دم دروداں وال قرآن تے پڑھنا نہیں اللہ دی قسم مومن قرآن وال جڑ جان انہاں بیچاریاں دے سارے کھاتے کیتے کترائے آ پیر جڑے نے منگ منگ کے کھان دیہڑیاں کریا کرو اوتھے جا جا کے انہاں دیاں کرنیاں پرنیاں 2 مہینے ٹھیک ایک پھوکا مرا دے مہینہ ٹھیک اللہ کہندے چل تو بھی اس پہاڑے تے لگا رہے او دی روزی روٹی بھی چلنی ہے اور تیرا بھی عقیدہ خراب ہوندا رہنا پتہ چلے گا آخرت والے دن جا کے کہ اگر میں خود قرآن نال جڑدا تے مینوں کتے تکے بھی نہ پیندے اور اج قیامت والے دن قرآن بھی میرا ساتھی اور میرا ضامن بنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ کانا اذا اشتکا نفس علی نفسه بالمعوذات ومسح عنه بیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے او لوگوں میں سونے نبی نو دیکھیا آقا جدو بیمار ہونے سن میرے سونے نبی قل هو اللہ احد پڑھ دے قل اعوذ برب الناس پڑھ دے قل اعوذ برب الفلق پڑھ دے میرے سونے نبی یہ تینوں قل پڑھ دے یہ 3 قل پڑھ کے اپنے ہتھاں تے پھونک مار دے نالے اپنے جسم تے دم کر لیندے سونے نبی نے اپنے آپ کو دم کیتا معوذتین پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا بیماری آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے صبح بھی دم کریا کر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریا کر 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریا کر آخری 2 قل تے 3 قل پڑھ کے دم کریا کر اللہ اکبر کبیرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کر دے اور اپنے جسم دے اوپر ہاتھ نال پھوکا مار لیندے اور سارے جسم دے اوپر ہاتھ پھیر دے رہندے اما دی فرما دیا لوگوں میں اپنی اکھاں نال دیکھیا میرے نبی دم کردے سن اور فرما دے سن عائشہ میرے جس امتی تے جادو ہو جائے او میرا امتی اگر قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھے گا اللہ سارے جادوؤں نو توڑ کے رکھ دے اے جادوؤں دا توڑے 2 صورتاں اس واسطے عبداللہ بن مسعود کہندے سن یہ قرآن دا حصہ نہیں ہے اے دم آیا آسمانہ تو
جادو واسطے، جنات واسطے، بیماریاں واسطے، نظر بد واسطے، ڈراؤنے خوابوں واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث ہے، اچھے جتنی بھی میں احادیث سنا رہے ہیں نا، ایک بھی حدیث دی سند ضعیف نہیں دے، ساریاں بالکل اتھنٹک صحیح نے، اندے اوپر کسے امام دی جرا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، یہ تین سورتاں پڑھ لیندہ ہے نا، تے آپ نے فرمایا ہینا تمسی و ہینا تسبے، صبح بھی پڑھ لیندہ ہے تے شام بھی پڑھ لیندہ ہے، ثلاث مرات، تین مرتبہ۔ فرمایا تکفیکا من کل ما شاء، اللہ فرما دینے اوہ تین صورتہ پڑھنا لیا، ہن تو میری نگرانی چ آ گیا، ہن دنیا دی کوئی بیماری کوئی وائرس تین لگ ہی نہیں سکتی، کیوں بھی یہ تین صورتہ کوئی بندہ ایسا جڑا کہ میں نہیں آ دیا، تو انہوں تا سارے انہوں آ دیا، اسمبلی آلانے دا میں نہیں پتا۔ ایک بچے رو سی ابتدا یاد کرنا ہے، پتر قل هو اللہ احد پڑھ، قل اعوذ برب الناس پڑھ، قل اعوذ برب الفلق پڑھ، یہ تین صورتیں نہیں یاد تے قرآن تو دیکھ کے یاد کر لینی ہے۔ اس وائرس تو بچان واسطے اپنے بچیاں نو یاد کرواؤ، اپنی بچیاں نو یاد کرواؤ، گھراں دے اندر خواتین نو یاد کرواؤ، اور روزانہ بچے نو سون نہیں دینا، اگر خود پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کے دم کرے، نہیں تو تو پڑھ کے دم کر۔ اللہ اکبر، اپنی بیگم نو کہے پڑھ کے دم کرے، اپنے آپ نو صبح بھی دم کرو، اپنے بچیاں نو شام بھی دم کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے، تکفیکا من کل شیء، آپ نے فرمایا ہر چیز تو اللہ، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر دکھ تو کہندے نے تین صورتاں کافی جے، اے سب تو وڈی اللہ اکبر کبیرہ میرے مالک دی دسی ہوئی دعا ہے، جڑا بندہ پڑھ لوے گا وہ کدی نامراد نہیں۔ اصل بات ہے کہ اسی قرآن نال محبت نہیں جوڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، باتاں بہت زیادہ لیکن نہایت اختصار نال بات کرا۔ ایک محدث کے بارے میں پڑھیا، مینوں کل میں کتاب اندر پڑھیا لیکن مینوں نام نہیں انہوں دا یاد آ رہا، فوت ہون لگے مرگ میت دے قریب نے، تے انہوں دی بیٹی کول بیٹھی سی، رون لگ پئی، تے کہندے نے میرا پتر رو نہیں، رو نہیں، تیرا باپ دنیا تو جا رہا ہے، مگر میں تینوں دس رہا اس گھر دے اندر میں 4000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیتا ہے، اس تو بڑی برکت میں تینوں نہیں دے سکتا۔ 4000 مرتبہ قرآن میں پڑھے اس گھر چ۔ اج بھی وہ بزرگ زندہ نے جنہوں نے خود دسی بات سانو، کہنے لگے میں انی دیر ناشتہ نہیں کرتا جب تک ایک پارا نہیں پڑھ لینا، اور سارے بچے اور بچیاں دے اوپر میں لازم کیتا ہے کہ قرآن مجید دا روزانہ ایک پارا کم از کم پڑھنا ہے، اور جندہ قرآن مکمل ہوتا ہے وہ دعوت کرتا ہے، کہندے نے اللہ دی توفیق نال میں بڑھا بابا، پر سب تو پہلے دعوت میرے کو ہی ہوندی، سب تو پہلے قرآن میرا مکمل۔ اور یار دعا کرو اللہ ساڈے گھراں دا ماحول بھی ایسا بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن نال اس طرح جوڑ دے، اللہ قرآن دی محبت انہاں بچیاں دے سینہ چ پیدا کر دے۔ غزوہ ذات الرقاع تو واپس آ رہے نے صحابہ، تے ایک جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالیا، آپ نے فرمایا بھئی تھوڑی دیر اتنے آرام کر لیے، کچھ دیر رکنے، لیکن دسو پہرا کون کون دے گا؟ تے ایک صحابی عباد بن بشیر انہیں ہاتھ کھڑا کیتا، دوسرے عمار بن یاسر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بھئی پہرا دیو۔ عمار بن یاسر کہندے نے عباد نو، عباد تو رات دے پہلے حصے دا پہرا دے گا یا پچھلے دا؟ کہنا یار میں پہلے حصے دا پہرا دینا۔ کہنا ٹھیک ہے، میں پھر سون لگا۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں پہرا دینے واسطے کھڑا ہو گیا، عمار سو گئے، تے میں تھوڑی دیر نہ ویکھیا کہ یار میں فارغ ہاں تے کوئی کام ہی کر لاں، وضو کیتا تے نماز سے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں ایک وقت سی جدو تواڈے نوجوان فارغ ہوندے سن تے نماز سے کھڑے ہوندے سن، اج تے اے موبائل مصیبت فارغ ہونی نہیں دے، لگے رہو اندے تے، نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام، نہ نماز نہ روزہ۔ اللہ واسطے رمضان چ اندے تو جان چھڑا لینا، بس نہ کچھ مل رہا نہ کچھ حاصل، خبراں سن لو، فلاں سن لو، فلاں سن لو۔ عباد کہندے نے میں نفل شروع کر دیا اور سورت کہف پڑھن لگ پیا، مینوں اینا کو مزہ آ رہا سی، اینا کو لطف آ رہا سی، لیکن بدبخت دشمن آیا، انہیں تیر ماریا، تے دشمن کہندا ہے کہ یا درخت ہے تے یا کوئی انسان ہے، تیر مارنا اگر یہ ہلے گا
تو پھر انسان ہے. اور اگر یہ کھڑا رہا کوئی درخت اندھیرے سے اندازہ نہیں ہو رہا, انہیں تیر ماریا, تیر عباد دے جسم سے لگیا, مگر تیر نکال کے پھینک دیتا اور پڑھی جا رہے قرآن. انہیں دوسرا تیر ماریا, نکال کے پھینک دیتا, قرآن پڑھی جا رہے. انہیں تیسرا تیر ماریا. عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ دی قسم کسے صورت نماز چھڈن دا اور اس صورت نو ختم کرن تو پہلے سلام پھیرن دا میرا دل کر ہی نہیں لیا سی. اچانک میرے ذہن سے خیال ہے عباد سونے نبی نے تیری پیرے تے ڈپٹی لگائیے, قرآن دا لطف اپنی جگہ تے, مگر نبی دی دیتی ہوئی ذمہ داری تے کوتاہی نہ کر. سلام پھیریا, عمار نو جگایا, سارا جسم خون و خون ہے. کہنے لگے عباد یار تو پہلے کیوں نہیں دسیا, پہلے تیر تے دس دینا, 3 تیر تیرے لگے نے. کہنے لگے عمار کی پوچھنا ہے, قرآن پڑھن دا مزہ ہی ایڈا آ رہا سی, دل ہی نہیں کر رہا سی کہ سورت کاف جب تک مکمل نہ ہوئے میں سلام پھیر سکتا. اللہ سارے مسلمانوں نے بھی یہ ذوق اور شوق نصیب فرما, سارے سینے دے اندر ایک قرآن دی محبت نصیب فرما. یار تو ہفتے تو بعد کاف نہیں پڑھ سکتا سورت, اے دیکھ لے دشمن دے تیر لگ رہے نے مگر سورت کاف نہیں چھڑ. بہت بڑا سردار ہے عمر بن طفیل دوسی, کہنا مکے کسے کم آ رہا سی میں, تو جدوں میں مکے دی ہاتھ چوڑا لگا تو انہوں نے روئی دے دی تھی. انہوں نے کہا چودھری صاحب مکے جا رہے ہو, اے کرنا چھپا لو. اتنے ایک آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں یہ سنتا ہے نا وہ سب کو چھوڑ دینا. میں بھی کرنا چ روئی پائی آ گیا, تو میں دیکھا تو آپ حرم دے اندر نا کچھ پڑھ رہے سن. تو میرے ذہن سے خیال آیا طفیل تو شاعر بھی ہیں اور تو سردار بھی ہیں, کوئی بندہ کھچ کے تو تینوں اپنے وال نہیں لے جائے گا, سنتے سی کی پڑھ رہے نے. میں دیکھا تو محبوب کچھ گنگنا رہے سن. میں قریب چلا گیا, میں کہ اللہ دے نبی کی پڑھ دیو. آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد, کہہ دیو اللہ ایک کے, اللہ الصمد او بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جدو اے بہترین کلام پڑھیا نا تے عباد کہندے نے اشہد اللہ, عمر بن طفیل کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو جہل کہندا اللہ ایندے تے بھی جادو ہو گیا. اللہ دی قسم ہے کہ قرآن دی صورت اور آیت سن کے زندگی بدل لیندے سن. آؤ واللہ ایک قرآن اندر بڑی تاثیر ہے, بڑی تاثیر ہے. کمزوری اور تاخیر تیری میرے بلو ہے. دعا کرو مالک زندہ رکھے, ایمان پہ موت آئے, شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے. اللہ قرآن دے نال سچا پیار نصیب فرمائے.